قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه والصلاة والسلام على محمد سيد بريته وعلى الأصفياء من عترته. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اے بندگان خدا، آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقویٰ دیتا ہوں کہ تقویٰ ہی اصل اسلام ہے، اساس دین، اساس اسلام تقویٰ ہے. مقصد دین اور مقصد اسلام ہمیں دولت تقویٰ سے مالا مال بنا دینا ہے. ساری عبادتوں کا مقصد یہی تقویٰ ہے. خصوصاً یہ ماہ سیام، اس میں جس صوم کو واجب کیا گیا، روزے کو واجب کیا گیا، پروردگار متعال مقصد روزہ جب بیان کرتا ہے، مقصد روزہ تقوی سے آراستہ ہو جانا ہے، متقی بن جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے صاحبان ایمان، اللہ نے تمہارے اوپر روزے کو واجب قرار دیا. کتبہ لکھ دیا یعنی واجب قرار دیا ہے، جس طرح سے کہ تم سے پہلے والی قوموں کے اوپر روزہ واجب تھا. مقصد روزہ کیا ہے؟ مقصد صوم کیا ہے؟ کچھ فائدے یہ جو ہے ضمنی ہیں مقاصد، اور کچھ اصلی مقصد. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اصلی مقصد جو ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اتنی زیادہ اہمیت تقوی کو کیوں دی گئی ہے کہ ہر خطیب جمعہ کا فریضہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں دعوت تقویٰ دے. کیوں اتنی اہمیت ہے؟ بار بار دہرایا جائے، بار بار تکرار، ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے. کیونکہ عزیزو، جیسا کہ عرض کیا کہ تقویٰ محور اسلام ہے، دار و مدار تمام اعمال کا تقویٰ پر ہے. سارے اعمال انجام دے لیں، اگر اس کی پشت پر تقویٰ نہیں ہے، اگر ان اعمال کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے، وہ اعمال قبول نہیں ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ ثواب عمل پہ نہیں ملتا ہے، ثواب عمل مقبول پر ملتا ہے. نماز پڑھ لیا، نماز کا ثواب نہیں ہے جب تک کہ نماز قبول نہ ہو جائے. روزہ رکھا، جب تک روزہ قبول نہ ہو جائے. مدد کیا غریبوں کی، یتیموں کو سہارا دیا، جب تک وہ عمل قبول نہ ہو جائے اس وقت تک اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک انسان نے عمل انجام دیا، اس طرح سے انجام دیا کہ وہ عمل بارگاہ معبود میں قبول نہیں ہوا، اور ایک وہ شخص ہے جس نے عمل انجام ہی نہیں دی. دونوں برابر ہیں، فرق نہیں ہے دونوں میں. یہ جو ہے مساوی ہیں. روزہ اسی روزے کی قیمت ہے جو قبول ہو جائے. نماز وہی نماز اہمیت رکھتی ہے جو بارگاہ معبود میں قبول ہو جائے. اگر قبول نہ ہوئی، اور تمام اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے تقویٰ. اگر تقویٰ نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ یہاں پر یہ جو ہے فرزندان آدم کا تذکرہ کیا جاتا ہے. وَاتْلُ نَبَأَ ابْنَ بنی آدم، اے میرے حبیب
آدم کے دونوں بیٹوں کی کہانی سنا دو. وَاتْلُو نَبَأَ ابْنَیْ آدم، آدم کے دونوں بیٹوں کی کہانی سنا دو. دونوں بیٹے کون؟ حابیل اور قابیل. کیا کہانی سنا دو؟ کس چیز کی کہانی سنا دو؟ البتہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن قصے کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ قرآن میں 1200 کہانیاں ہیں، ایک دو کہانی نہیں ہے، 1200 کہانیاں قرآن مجید میں ہیں. لیکن قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن کاہے کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے نا. ہدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بعد ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. تو قرآن کی پہچان ہی ہے کہ قرآن ہدایت کی دیا ہے. البتہ کبھی کبھی ہدایت کہانی کے ذریعے ہو جاتی ہے. کہانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں نا. ایک کہانی وہ ہے جو ہم لوگوں کے یہاں رائج ہے. عام طور سے مائیں اپنے بچوں کو کہانی سناتی ہیں. کاہے کے لیے؟ سلانے کے لیے. ہم کہانی سناتے ہیں سلانے کے لیے. قرآن کہانی سناتا ہے جگانے کے لیے. کیا بات ہے، بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہانی وہ بھی ہے، کہانی یہ بھی ہے. کہانی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی کہانی کا مقصد ہے جگانا، بیدار کرنا، سبق دینا، ہوشیار کرنا. انہیں آدم کے بچوں کی کہانی سنا دو. کیا ہے کہانی؟ اذ قربا قربانا. وہ وقت یاد دلا دو. وہ کہانی کا وہ ٹکڑا سناؤ. ڈیٹیل میں قرآن کہانی نہیں سناتا ہے، اتنا ہی حصہ لیتا ہے جتنا ہماری ہدایت کے لیے ضروری حصہ ہے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الآخر. ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اتفاقاً جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے بہت موٹی تعداد قربانی دی تھی. ہوتا ہے نا، بعض لوگ افطار کراتے ہیں، بیچارے معمولی سے افطار کرا دیا. اور بعضوں کے ہاں بہت رنگین دسترخوان ہوتا ہے، دسیوں قسم کی غذائیں ہوتی ہیں. قابیل نے ایک موٹا تازہ دمبا قربانی کے لیے پیش کیا. حابیل نے گیہوں کی ایک بالی پیش کر دیا. خدا کی نگاہ میں قلت اور کثرت معیار نہیں ہے، کم اور زیادہ نہیں دیکھا جاتا ہے. کتنا آپ نے دیا، 1,00,000 1 روپیہ نہیں، اس عمل کے پیچھے جو نیت چھپی ہوئی ہے وہ اہم ہے. عمل کے پیچھے چھپی ہوئی نعمت ہے. 10 قسم کا کھانا افطار پہ رکھ دیا ہے، کاہے کے لیے؟ یہ جو ہے نمائش کے لیے. اور اس نے ایک قسم کا کھانا رکھا ہے اللہ کے لیے. اللہ کے بندوں نے افطار کیا ہے. ہمیں نہ کسی سے تعریف چاہیے، نہ تمجید چاہیے، نہ مدح و ثنا ہے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجه اللہ. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. روٹی گئی تھی ایک، پورا سورہ اتر آیا. کیوں؟ اس کے پیچھے جو جذبہ چھپا ہوا ہے. آدم کے بیٹوں کی کہانی سنا دو. کہانی کیا تھی؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما. ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل. دوسرے کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی. جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس کی اصلیت سامنے آ گئی، حقیقت سے. قال لاقتلنک. جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اس سے کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، میں تمہیں قتل کر دوں گا. قبول اللہ نے نہیں کی، آپ مار اس کو رہے ہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ حابیل نے جواب دیا، بہرحال قربانی آپ نے پیش کی، قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. ہاں ایک بات سن لو، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ عمل کو صرف صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے. کثرت اور قلت معیار نہیں ہے. تو جہاں تقوی نہیں ہے وہاں پر عمل قبول نہیں. وہ قصہ مشہور سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام کو اطلاع ملی کہ شہر میں کوئی بڑا ہی اللہ والا
انسان آیا ہوا ہے بہت زاہد و متقی و پرہیزگار و بہت ہی خدمت گزار خلق، ظاہر سی بات ہے کہ ہر اچھے انسان کو دوسرے اچھے انسان کے بارے میں سن کے خوشی ہوتی ہے اور اس سے ملنے کا شوق بھی ہوتا ہے۔ اگر اچھا انسان ہے اسے خوشی ہوتی ہے۔ امام کو بھی شوق ہوا، دیکھیں کون صاحب ہے بھائی، اتنا چرچا ان کا، اتنی شہرت ان کی ہے۔ ایک دن امام ایک جگہ سے یہ جو ہے گزر رہے تھے، دیکھا بھیڑ لگی ہو، بیچ میں ایک صاحب کھڑے ہوئے، یہ جو ہے لیکچر دے رہے ہیں، تقریر چل رہی ہے۔ ہم پوچھا کون ہے؟ کہنے یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں۔ اچھا، تو امام بھی رک گئے۔ اب ان کی باتیں ختم ہوئی، مجمع چھٹا، وہ ایک طرف کو آگے بڑھے، امام بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ دیکھو تھوڑی دور جانے کے بعد یہ روٹی والے کی جو ہے دکان پہ پہنچے اور اس سے لچھے دار گفتگو شروع کر دی۔ وہ ان سے گفتگو میں مہو ہو گیا، انہوں نے چپکے سے 2 روٹیاں اٹھائیں، اپنی تھیلی میں ڈال لیا۔ بڑا توجہ امام کو ہوا، یہ متقی پرہیزگار زاہد پتہ نہیں کیا کیا، اور یہ چوری۔ پھر آگے بڑھا، ایک پھل والے کی جو ہے دکان پہ پہنچا، تھوڑی دیر وہاں گفتگو کی، ان کو جو ہے اپنی گفتگو میں الجھا کر کے 2 انار وہاں سے اٹھا لیا، لے کے چلے شہر سے باہر۔ امام پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ایک خرابے میں پہنچے، وہاں کچھ غریب فقیر فقراء بیٹھے ہوئے تھے، وہ 2 روٹی اور 2 انار انہوں نے ان کے درمیان بانٹ دیا، خود نہیں کھایا، بانٹ دیا۔ اب امام نے ان کو پکڑا، یہ کیا ہے؟ وہ آپ کی شہرت اور یہ آپ کا عمل، وہ آپ کی شہرت اور یہ آپ کا عمل، خدا نہ کرے کوئی انسان مغرور ہو جائے، خدا نہ کرے کوئی انسان مغرور ہو جائے، اپنی حدوں کو نہ پہچانے۔ امام سے کہتا ہے افسوس ہے آپ کے اوپر، آپ فرزند رسول، خانوادہ رسالت سے تعلق، مگر قرآن سے آپ کو واقفیت نہیں ہے۔ کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 10 ثواب دے گا، 10 گنا جزا دے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا، اور جو ایک گناہ کرے گا اللہ اسے ایک ہی سزا دے گا۔ نیکی اور برائی کا فرق یہی ہے، تناسب یہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 ثواب اور ایک برائی کے بدلے میں 1 عذاب، 1 سزا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ 2 روٹی چوری کیا، 2 انار چوری کیا، 4 جرم انجام دیا ہم نے، کتنی سزا ملی؟ 4۔ خود کھا گئے ہوتے تو فقط سزا ہوتی، انعام نہ ہوتا۔ ہم نے خود نہیں کھایا، اسے لا کے غریبوں میں بانٹ دیا۔ غریبوں کو بانٹنا، ان کا پیٹ بھرنا نیک کام ہے نا، حسنہ ہے۔ ہم نے 2 روٹی 2 انار 4 چیزیں دے دیں، ان کے بدلے میں اللہ نے ہمیں 40 اجر دیا۔ ثواب کتنا ملا ہمیں؟ 40 ملا۔ سزا کتنی ملی؟ 4۔ تو 40 میں سے 4 نکال دیجئے۔ فائدے میں ہے کہ نقصان میں؟ امام نے کہا بھائی تو نے قرآن تو پڑھا ہے مگر اندھیرے میں پڑھا ہے، قرآن تو نے پڑھا ہے مگر ادھورا پڑھا ہے، قرآن تو نے پڑھا ہے مگر جو ہے ولایت کے بغیر قرآن پڑھا ہے۔ اگر ولایت کی روشنی میں قرآن پڑھا ہوتا، اگر پورے قرآن کو پڑھا ہوتا تو یہ گمراہی تیرے یہاں نہ رہے۔ تو نے یہ تو پڑھ لیا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 10 ثواب دے گا، مگر یہ تو نے نہیں پڑھا کہ نیکی پہ ثواب نہیں ہے، وہ نیکی جو قبول ہو جائے۔ وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ صرف اور صرف متقیوں کی نیکی کو قبول کرتا ہے۔ وہ عمل قبول ہے جو تقوی کی بنیاد پر انجام پائے، وہ کار خیر ثواب رکھتا ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ لوٹ کے، مار کے، چوری کر کے اگر تم صدقہ دو گے، اگر خیرات کرو گے، نہ صرف یہ کہ اس پہ ثواب نہیں ہے بلکہ عذاب ہے، اور تو نے عذاب کا حساب کرنے میں بھی غلطی کی ہے۔ تو نے 4 گناہ نہیں کیا، 8 گناہ کیا ہے۔ چوری کیا 4، 2 انار 2 روٹی، 4 یہ ہو گئے۔ مالک کی اجازت کے بغیر اسے بانٹ دیا، 4 گناہ اور ہو گئے۔ آپ کو حق نہیں نہ ہے کسی کی اجازت کے بغیر کسی کے مال میں تصرف کرنے کا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یاد رکھیں اسلام کے اندر صرف عمل انجام دینا کافی نہیں ہے،
شاندار افطاری کرا رہے ہیں خمس لیے بغیر، کوئی خمس نہیں دیا مال میں سے اپنے، خب اس افطاری کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں بلکہ عذاب بھی، کیونکہ جب تک خمس ادا نہیں کر دیا ہے اس مال میں تصرف حرام ہے، اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر استعمال کر رہے ہیں تو ایک گناہ اور لکھ گیا، ایک گناہ اور لکھ گیا۔ بعض مکاتب فکر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد پاک ہونا چاہیے، مقصد اچھا ہونا چاہیے۔ اب وہ کام کو کسی طرح سے انجام دے، امام باڑہ ہم بنانا چاہتے ہیں، مسجد بنانا چاہتے ہیں، مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، امام باڑہ بنانا اچھی بات ہے نا، مدرسہ بنانا اچھا کام ہے، مسجد بنانا اچھا کام ہے، یتیم خانہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ اچھا عمل ہے، غریبوں کی جو ہے مدد کرنا چاہ رہے ہیں اچھا عمل ہے۔ کیا اس کام کے لیے ہم دھوکے اور فریب سے کام لے سکتے ہیں؟ ہمیں 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، ہم نے فلاں سیٹھ صاحب کے چیک لے کے اس کے جعلی سائن بنا دیا، اپنے لیے نہیں، 1 پیسہ خود نہیں کھانا ہے ہمیں، ان کے جعلی یہ جو ہے دستخط بنا کر کے ان کے چیک پر ہم نے بینک سے 1 کروڑ روپے نکال لیے، کیا بنایا؟ مسجد بنایا، قبول ہے یہ؟ اگر مقصد آپ کا پاک ہے تو وسیلہ بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ اسلام ان مکاتب فکر میں نہیں ہے، ان ادیان میں نہیں ہے جہاں اس بات کی، البتہ دین تو کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تحریف ہو جائے دین میں بات الگ ہے، ورنہ دین کوئی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ کا مقصد صحیح ہے تو وسیلہ بھی صحیح۔ غریبوں کی مدد کرنا بہت اہم ہے، بہت بڑا ثواب ہے، مگر حلال پیسوں سے، حرام پیسوں سے نہیں۔ حرام پیسوں سے آپ یہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بیٹا ہے نا، بہرحال ابراہیم کا انتقال ہو گیا، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ اچانک سورج کو گرہن لگ گیا، اچانک سورج کو گرہن لگ گیا، پورے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ یہ گرہن جو لگا ہے وہ پیغمبر سے ہمدردی میں لگا ہے، چونکہ پیغمبر غمزدہ ہے نا، بیٹا مرا ہے، پیغمبر کے غم میں سورج بھی شریک ہو گیا، اتنی عظمت ہے پیغمبر کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ کمزور تھا ان کا عقیدہ مضبوط ہونے لگا، ارے باپ رے باپ، دیکھو سورج کو گرہن لگ گیا، اور جن کو عقیدہ نہیں تھا ان کے اندر عقیدہ پیدا ہونے لگا۔ کام تو اچھا ہو رہا ہے نا، دین بڑھ رہا ہے، عقیدہ لوگوں کا جو ہے یہ جو ہے مضبوط ہو رہا ہے۔ ہم جیسے لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں، اچھا ہے بھائی، چلو 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 تھوڑا اس کو اور ہوا دو، تھوڑا اس کو اور ہوا دو، تو کسی بہانے دین ہمارا مضبوط ہو رہا ہے، لوگوں کا عقیدہ بڑھ رہا ہے، لوگوں کے دل میں پیغمبر کی عظمت بیٹھ رہی ہے۔ عظمت بیٹھالنا تو اچھا کام ہے نا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ پیغمبر کا رد عمل، ریئیکشن بالکل اس کے برعکس ہے، پیغمبر خفا ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ خرافات کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ پیغمبر فوراً یہ جو ہے مسجد میں آئے، مومنین اکٹھا ہوئے، پیغمبر نے خطبہ دیا، کہا چاند اور سورج کا گرہن یہ اللہ کی یہ جو ہے نشانیاں ہیں، ہمارے بیٹے کے انتقال سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یا رسول اللہ کم سے کم چپ ہی رہیے، آپ نہ ہوا دیجئے، آپ کم سے کم خاموش رہیے، اسی بہانے دین تو پھیل رہا ہے نا، آپ نے نہیں کہا ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے، لوگ سمجھ رہے تو سمجھنے دیجئے۔ نہیں، پیغمبر جواب دیں گے کہ ہم لوگوں کی غفلت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، ہمیں دین پھیلانا ہے، مگر جہالت پھیلا کے دین کو نہیں پھیلانا ہے، دین کو پھیلانا ہے علم کی بنیاد پر، دین کو پھیلانا ہے عقل کی بنیاد پر، کیونکہ جو دین جہالت کی بنیاد پر پھیلتا ہے وہ زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکتا ہے، جس دن لوگوں کی جہالت دور ہوگی اس دن وہ دین بھی رخصت ہو جائے گا۔ تو اگر مقصد اچھا ہے تو اچھے مقصد کے ساتھ ساتھ وسیلہ بھی پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اہل بیت کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اگر یہ جو ہے بٹھالنا ہے، اگر کربلا کی دردناک داستان سے لوگوں کو آشنا کرنا ہے تو جھوٹی روایتیں گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین پہ رونے کا بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے، مگر جھوٹی روایتوں کے ذریعے نہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ تقوی پر ہے، اور جھوٹ
تقوی کے خلاف ہے۔ خدا بند عالم ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام انجام دیں، خاص طور سے اس ماہ صیام میں، ماہ رمضان میں، جو شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور ہمارا ہر عمل پاک عمل ہو، تقوی کی بنیاد پر ہو، اس میں خدا نہ خواستہ گناہ شامل نہ ہو، ریاکاری اس میں شامل نہ ہو، عمل کی بنیاد اخلاص پر ہو، تقوی پر ہو، تاکہ وہ عمل بارگاہ معبود میں مقبول ہو سکے اور ہمیں اس کا اجر و ثواب حاصل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرة من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك وصل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وحجتك على خلقك وحجتك الكبرى وآيتك العظمى والنبع العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة إمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين والحداة المهديين وحماة المستضعفين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الهادي المهدي اللهم صل على حجتك المعمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم إنا نرغب إليك دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتضل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله اے بندگان خدا، آپ کو اور اپنے نفس کو ایک مرتبہ پھر تقوی کی دعوت دیتا ہوں کہ تقوی ہی بہترین زاد راہ ہے، تقوی ہی وہ سرمایہ ہے جس سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔
تقوی ہی وہ دولت ہے جس سے ہم اپنے اہل بیت کو خوش کر سکتے ہیں، تقوی ہی وہ عظیم سرمایہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے زمانے کے امام کو راضی کر سکتے ہیں۔ عزیزو، اسی تقوی کی منزل تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اتنے سارے ہادی بھیجے، اتنے سارے امام بھیجے، اتنے سارے پیغمبر بھیجے۔ ان کے آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ہمیں دولت تقوی سے آراستہ کر سکتے، ہماری رہنمائی کریں۔ آج کا دن انہی ہادیوں میں سے ایک ہادی کی ولادت کا دن ہے، یعنی دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ اس امام نے اپنے قول سے بھی ہماری ہدایت کی اور اپنے عمل سے بھی ہماری ہدایت کی۔ قول سے ہدایت کر دینا نسبتاً آسان ہے، عمل سے ہدایت کرنا بہت مشکل ہے۔ امام علیہ السلام نے ہمیں ہدایت کرنے کے لیے ہمیں فلسفہ حیات اور فلسفہ زندگی سے آشنا کیا۔ یہ زندگی جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہماری ساری ایکٹیویٹیز، ساری کوششیں، ساری محنتیں اسی زندگی کے لیے تو ہوتی ہیں نا، اسی کو آباد کرنے کے لیے۔ یہ زندگی کس طرح سے آباد ہو سکے گی؟ کیا ہے یہ زندگی؟ یہ زندگی انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اکثر بعض لوگوں کی طرف سے یہ سننے میں آتا ہے نا، بھائی انجوائے کرنے دو، انجوائے کرو تو اپنی زندگی کو۔ انجوائے کرنے کے لیے زندگی نہیں، یہ زندگی کیپٹل ہے، یہ زندگی سرمایہ ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بزنس مین جب کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے تو اس کو کیپٹل چاہیے نا۔ ہم بھی اس دنیا میں جو ہے بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ الدنیا متجر اولیاء اللہ، حدیث ہے کہ دنیا اولیاء خدا کی تجارت کی جگہ ہے۔ امام معصوم سے حدیث ہے، 5ویں امام سے بھی ہے، اور یہ جو ہے 9ویں امام سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ انما الدنیا سوق من الاسواق، دنیا بازاروں میں سے ایک بازار ہے۔ بازار آپ دیکھتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے بازار ہیں۔ دنیا ایک یہ جو ہے بہت بڑا بازار ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا۔ دنیا کی حیثیت بازار کی ہے، مارکیٹ کی ہے، اور ہماری حیثیت تاجر کی ہے، بزنس مین کی ہے۔ اور ہر بزنس مین کو بزنس کے لیے کیپٹل چاہیے۔ دنیا کی مارکیٹ میں جو عام مارکیٹیں جو ہوتی ہیں وہاں کا کیپٹل روپیہ ہے، ڈالر ہے، دینار ہے، درہم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ سب اس کا کیپٹل ہے۔ بازار دنیا میں جو ہم بزنس کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں جس کے لیے بھیجا ہے، اس کا کیپٹل کیا ہے؟ اس کا کیپٹل ہماری عمر ہے۔ یہ ہماری عمر، زندگی۔ کسی کو 20 سال کا کیپٹل ملا ہے، کسی کو 50 سال کا، کسی کو 60 سال کا، کسی کو 70 سال کا، کسی کو 80 سال کا۔ یہ عمر جو ہے، عمر کے ایام، یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یہ منٹ، یہ سیکنڈ، سب ہمارا کیپٹل ہے۔ ہمیں اس کیپٹل کو انویسٹ کرنا ہے، اور انویسٹ کاہے کے لیے کیا جاتا ہے؟ فائدے کے لیے، گھاٹے کے لیے؟ فائدے کے لیے نا، انویسٹ کرتے ہیں فائدے کے لیے، ہمیں بھی فائدہ حاصل، مگر ہر ایک کو فائدہ نہیں ملتا۔ جتنے لوگ مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، کچھ کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ کو نقصان ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ان الدنیا سوق من الاسواق خرج منها قوم بما ينفعهم، اس بازار دنیا سے کچھ لوگ اس طرح سے گئے کہ فائدہ لے کر کے گئے، وخرجوا منها بما يضرهم، لیکن کچھ لوگ جب بازار دنیا سے گئے تو گھاٹا لے کر کے گئے۔ فائدہ کسے کہتے ہیں؟ گھاٹا کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے فائدہ؟ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے جو کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، فائدہ کسے کہتے ہیں؟ کا فائدہ یہ ہے جہاں ہمارے کیپٹل کی قیمت مل جائے، ہمارے مال کی قیمت مل جائے۔ جو مال ہم نے لگایا ہے، ہمارے گھر کی قیمت فرض کیجیے 1 کروڑ روپے ہے، اگر گھر 1 کروڑ کا بک گیا تو فائدہ، اور اگر 90 لاکھ کا بکا نقصان، اگر 1 کروڑ 10 لاکھ کا بک گیا تو کیا کہنا، فائدہ ہی فائدہ۔ یہی ہوتا ہے نا۔
مال کی قیمت اگر مل گئی تو فائدہ، اور اگر مال کی قیمت نہ ملی تو نقصان۔ پھر یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ مال کی قیمت سمجھ لیں کیا ہے۔ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمارے مکان کی کیا قیمت ہے۔ ہمارے مکان کی قیمت تھی 1 کروڑ، ہم سمجھتے تھے 50 لاکھ ہے، کسی نے 60 لاکھ دے دیا، خوش ہو گئے، بھائی واہ 10 لاکھ، ارے بیوقوف 40 لاکھ کا نقصان ہو گیا، مکان کی قیمت 1 کروڑ تھی۔ لہذا لوگ سودا کرنے سے پہلے اپنے مکان کی قیمت نکالتے ہیں، ویلیو کیا ہے، اس کے لیے پیسہ خرچہ کرتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں گھاٹا اٹھاوے۔ ہم نے جو بازار دنیا میں انویسٹ کیا ہے اس کا نام ہے زندگی۔ ہماری عمر، ہماری زندگی کی قیمت کیا ہے؟ کیا ہے ہماری زندگی کی قیمت؟ کیا مل جائے ہمیں جس کے بنا پر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں دنیا سے کامیاب گئے ہیں، فائدے میں ہیں؟ 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1000 کروڑ، کتنا مل جائے ہمیں؟ کون سا عہدہ مل جائے کہ ہم کامیاب کہے جائے؟ ہندوستان کے بن گئے، یہ جو ہے وزیر اعظم بن گئے، صدر بن گئے، کامیاب ہو گئے، فائدے میں ہیں۔ فائدہ اور نقصان تو تب معین ہوگا نا جب یہ پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کی قیمت کیا ہے۔ جو ہمیں ہماری زندگی کی قیمت بتا دے اس کے ہم کتنے ممنون کرم ہوں گے، اس کا کتنا شکریہ ادا کریں گے۔ بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ہمارے مال کی قیمت اب ذرا پوچھیں چلیے کون ہے جو ہماری زندگی کی قیمت بتائے گا؟ جو ہمیں ہماری زندگی کی قیمت بتا دے اس کے ممنون کرم ہوں گے، اس کے شکر گزار ہوں گے، ہماری جانیں قربان جائیں اس ہستی پر جس نے ہمیں ہماری زندگی کی قیمت بتا دی۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہستی ہے۔ مولا فرماتے ہیں الا آگاہ ہو جاؤ، لیسا لانفسکم ثمن الا الجنہ، آگاہ ہو جاؤ تمہاری زندگی کی قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم نے کروڑوں روپے کما لیے، اربوں روپے کما لیے، لیکن زندگی ایسی ہے جو تمہیں جنت کے بجائے جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ تم گھاٹے میں ہو، تم فائدے میں نہیں ہو۔ فائدے میں کب ہوگے؟ جب وہ عمل انجام دو جو تمہیں جنت سے قریب کرتے۔ لہذا کھانے والا سوکھی روٹی کھاتا تھا، پیمن لگا ہوا کپڑا پہنتا تھا، مگر جب دنیا سے جانے لگا تو کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ رب کعبہ کی قسم، علی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے، کیونکہ علی نے اپنے نفس کا سودا جنت کے بدلے نہیں کیا ہے۔ اگر 1 کروڑ کا مال 1 کروڑ میں مل جائے تو فائدہ، اور اگر 1 کروڑ کا مال 10 کروڑ میں بک جائے تو فائدہ ہی فائدہ۔ علی نے اپنا نفس، ہم اپنا نفس جو ہے جنت کے بدلے میں بیچتے ہیں، لیکن مولا نے اپنا نفس جب بیچا تو یہ جو ہے رضائے الہی کے بدلے میں۔ لہذا حق تھا علی کا، کہتے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے۔ تو ہم یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ زندگی کیا ہے؟ کیپٹل ہے۔ 1 کروڑ روپے ہمارے پاس تھے، 10 لاکھ کم ہو گئے، خوشی کا بات ہے، مقام ہے، یا غم کا مقام ہے؟ خوشی کا مقام ہے کہ غم کا مقام؟ ہمارے یہاں سالگرہ منائی جاتی ہے، برتھ ڈے میں خوشی منائی جاتی ہے نا۔ برتھ ڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی آج میرا لڑکا 20 برس کا ہو گیا، یعنی اگر 80 برس کا کیپیٹل تھا تو 60 ہی رہ گیا، 20 ختم ہو گیا۔ گھٹا یا بڑھا ہے؟ گھٹا یا بڑھا؟ برتھ ڈے کے موقع پر خوشی منائیں یا غم؟ دونوں ہو سکتا ہے، خوشی بھی غم بھی۔ پہلے حساب تو کر لیں، یہ جو کیپیٹل گھٹا ہے اس کے بدلے میں کیا ملا؟ ہمارے پاس 1 کروڑ کا کیپیٹل تھا، 10 لاکھ چلا گیا، مگر بدلے میں 20 لاکھ کا مکان خرید لیا۔ تو یہ جو ہے خوشی کا مقام ہے نا۔ ہمارے بچے کی عمر 20 برس کم ہو گئی، 20ویں سالگرہ ہم منا رہے ہیں، یعنی ہمارا 20 برس کا کیپیٹل گھٹ گیا۔ دیکھو اس 20 برس کے بدلے میں کیا ملا۔ اگر 20 برس کے بدلے میں وہ چیز حاصل ہو گئی جس نے ہمیں جنت سے قریب کر دیا ہے تو خوشی منائیے، اور اگر جنت سے دور کر دیا ہے تو غم منانے کا موقع ہے۔ بہت اچھا۔ یہ غم منانے کا موقع، ہر سالگرہ پر حساب کر لیجئے اپنا بھی
شمع پھونکنے سے پہلے حساب کر لیجئے کہ ایک دن یہ شمع زندگی گل ہونے والی ہے، کیپٹل ختم ہونے والا ہے، اور ختم ہونے کے بعد بدلے میں کیا ملا؟ اگر وہ مل گیا جس نے ہمیں جنت سے قریب کر دیا ہے، ہم کامیاب ہیں، چاہے ہمارے پاس کچھ نہ ہو۔ البتہ مال دنیا حاصل کرنا کوئی عیب نہیں ہے، دولت کا رکھنا اسلام میں ممنوع نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، بلکہ تاکید ہے، حاصل کرو مال۔ پانچویں امام کی حدیث ہے کہ لا خیر فی من لا یحب جمع المال، جو مال حاصل نہیں کرنا چاہتا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ البتہ مال کا حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ خطبے کا ٹائم محدود ہوتا ہے نا، اب میں تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، فی الحال ختم ہو رہا ہے وقت ہمارا۔ تو آج جس امام کی ولادت ہے انہوں نے ہمیں اس سلسلے میں جو آگہی دی، یا ابن آدم انکا لم تزل فی حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک، اے فرزند آدم آگاہ ہو جا، جس دن سے تو نے ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں قدم رکھا ہے تیری عمر گھٹتی جا رہی ہے۔ ہوشیار رہو، تمہارا کیپٹل تمہارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ فخذ مما فی یدیک لما بین یدیک، جو تمہارے پاس آج ہے اس کے ذریعے سے وہ چیز حاصل کر لو جو کل تمہیں کام آنے والی ہے۔ کل قیامت کے دن، کل آخرت میں مرنے کے بعد جو چیز تمہیں کام آنے والی ہے، اس زندگی کے بدلے میں اسے خرید لو۔ زندگی کو عیش و عشرت میں صرف کرنے کے بجائے زندگی کو کیپیٹل سمجھ کر کے، جس طرح سے ایک بزنس مین، ایک تاجر اس کا انویسٹ کرتا ہے، اس طرح سے اس کو انویسٹ کرو۔ اس کے بعد امام مومن اور کافر کا فرق بیان کرتے ہیں، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَتَزَوَّدُ وَالْكَافِرَ يَتَمَتَّعُ۔ کسی کے پاس اگر 1 کروڑ ہوتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنے 1 کروڑ کو عیاشیوں میں صرف کر دیتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو 1 کروڑ سے 10 کروڑ بناتے ہیں۔ امام فرماتے مومن وہ ہے جو اپنے کیپٹل کے ذریعے سے آخرت کے لیے زاد سفر فراہم کرتا ہے، اور کافر وہ ہے جو اس عمر کو عیش و عشرت میں صرف کر دیتا ہے۔ اس طرح سے امام حسن علیہ السلام نے ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔ 3-4 منٹ میرے پاس اور رہ گئے ہیں، ابھی 3-4 منٹ میں اپنی بات کو یہ جو ہے پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ عزیزو، زندگی ہمیں کس طرح سے بسر کرنا ہے؟ اسلام کے 2 اہم پارٹ ہیں، 2 اہم حصے ہیں، ہمیشہ میں اس کو عرض کرتا ہوں، 2 ستون ہیں، 2 پلر، ان میں سے ایک بھی اگر نکل گیا اسلام نہیں رہ جائے گا۔ ایک عبادت خالق، دوسرے خدمت مخلوق۔ خدا نے ہمیں خود محور نہیں بنایا ہے، صرف اپنی ذات کو نہیں دیکھنا ہے ہمیں، ہماری ذمہ داری اپنے سلسلے میں بھی ہے، اپنی فیملی کے سلسلے میں بھی ہے، اور اپنے سماج کے سلسلے میں بھی ہے۔ ایک مسلمان نہ اپنی فیملی سے غافل رہ سکتا ہے، نہ اپنے سماج سے غافل رہ سکتا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں اور خصوصاً یہ جو ہے مسلمانوں اور خصوصاً مومنوں کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ اگر کوئی صبح سو کر کے اٹھتا ہے اس حال میں کہ اسے دوسرے مسلمانوں کے مسائل اور مشکلات کا خیال نہیں ہے، وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اعتکاف کرنا، حج بجا لانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام اور دین عبادت صرف تسبیح گھمانے کا نام نہیں ہے، مفاتیح ختم کرنے کا نام نہیں ہے۔ یقیناً یہ چیزیں اہم ہیں، دعائیں اہم ہیں، تلاوت قرآن اہم ہے، تسبیح اہم ہے، نماز شب اہم ہے، اعتکاف اہم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جس کی اہمیت ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قضاء حاجت المومن افضل من اعتکاف السنہ۔ کسی مومن کی حاجت روائی کر دینا، اس کی مشکلات کو حل کر دینا 1 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ 1-2 دن کا نہیں، 1 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو ہماری ڈیوٹی صرف اتنی نہیں کہ ہم نمازیں پڑھ لیں، نماز جمعہ میں شریک ہو گئے، شب قدر آ گئے، دعائے ندبہ پڑھ لیا، دعائے قبائل، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کیونکہ اگر خدمت خلق ہے اور عبادت خالق نہیں، وہ بھی اسلام نہیں ہے۔ 2 ستون ہیں، 2 پلر ہیں، عبادت خالق، خدمت مخلوق، دونوں ہمراہ ہوں گے تو اسلام ہے۔ خدمت خلق ہے، عبادت خالق نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ عبادت خالق ہے، خدمت خلق نہیں ہے، وہ بھی اسلام نہیں ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے زباناً بھی یہی سمجھایا ہے اور عمل سے بھی یہی سمجھایا ہے۔ عزیزو، آج دنیا کن حالات کا شکار ہے؟
آج عالم اسلام کن یہ جو ہے مصیبتوں کا شکار ہے. ہم آج جشن منا رہے ہیں، حق بھی ہے، بہرحال امام کی ولادت ہے، جشن تو منائیں گے، لیکن اس کا احساس بھی رہنا چاہیے کہ آج ہمارے ہی بھائی بہن یمن کے اندر کن حالات کا شکار ہے، کس طرح وہ سحر کرتے ہیں، کس طرح وہ افطار کرتے. 3 مہینے سے بے ہم بمباری ہو رہی ہے، مکمل ناکہ بندی. آپ یاد رکھیں، ناکہ بندی کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ یمن وہ ملک ہے جہاں ہر چیز باہر سے آتی ہے، وہاں اپنا کچھ نہیں ہے. اس طریقے سے سابقہ حکومتوں نے یمن کو تباہ کیا. گیہوں آنا ہے تو باہر سے آنا ہے، چاول آنا ہے تو باہر سے آنا ہے، دوا آنا ہے تو باہر سے آنا ہے. 3 مہینے سے مکمل محاصرہ اس کا ہے. نہ اقوام متحدہ کے کان پہ جوں رینگ رہی ہے، نہ عرب لیگ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور نہ ہمیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہم آرام سے بیٹھے اپنے افطار کر رہے ہیں، اپنے سحر کھا رہے ہیں. آج یمن میں اذان کی آواز بھی بلند نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ یا تو مسجدیں ہی باقی نہیں بچی ہیں کہ جہاں سے اذان کی آواز اٹھے گی، اور یا ادھر سے اگر اذان کی آواز جو ہے بم اور میزائل کی جو ہے گڑگڑاہٹ میں دب جاتی ہے. بھیانک بمباری ہو رہی ہے. 3000 سے زیادہ افراد جو ہے یہ جو ہے مارے جا چکے ہیں یمن کے اندر. پورا یہ جو ہے تباہ کر دیا گیا. ملیا میڈ کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے، خاموشی مطلق. اگر جو انہوں نے قرارداد پاس بھی کی تو یہ قرارداد پاس کر دی کہ صاحب وہ حوثیوں کو اسلحہ نہ دیا جائے. عجیب ہے. جن پر حملہ ہو، آخر پوچھو کہ سعودی عرب نے کیوں حملہ کر دیا؟ یمن نے ایک ڈھیلا بھی پھینکا تھا سعودی عرب کے اوپر. کوئی بہانہ ہوتا ہے جی انہوں نے ڈھیلا پھینکا تھا، ہم نے بدلے میں جو ہے میزائل مار دیا. اینٹ کا جواب پتھر سے تو ہوتا ہی ہے. انہوں نے تو ایک ڈھیلا بھی نہیں پھینکا تھا آپ کے اوپر. کوئی تخریبی کارروائی کیا تھا سعودی عرب کے اندر؟ خود سعودیہ کا بھی یہ الزام نہیں لگا تھا سعودیہ کہ انہوں نے ہمارے ملک کے اندر تخریبی کارروائی کی تھی. کس لیے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 7 ممالک کے ساتھ مل کر کے شب و روز اس کے بہت سارے مقاصد. ایک مقصد ہے اسرائیل کی تطہیر. اسرائیل نے غزہ پر بہت بمباری کی تھی نا، بچوں کو مارا تھا، بوڑھوں کو مارا تھا، بے گناہوں کو مارا تھا. اسرائیل بڑا بدنام ہو گیا تھا نا بھائی. جب بڑے مجرم کا نام سامنے آ جاتا ہے، چھوٹا مجرم تو خود بخود دب جاتا ہے. ایک آدمی وہ تھا جس نے 5 آدمیوں کو قتل کر دیا، ایک آدمی آیا جس نے 5000 کو قتل کر دیا. تو جب 5000 والا مارکیٹ میں آ جائے گا تو 5 والے کو کون پوچھے گا؟ اگر اسرائیل نے غزہ پر بمباری کی تھی، اس سے زیادہ بھیانک بمباری سعودیہ نے کر دیا یمن کے اوپر. آج اسرائیل کا حملہ دب گیا. کسی کو یاد آتا ہے کہ غزہ میں کیا کیا اسرائیل نے، فلسطین میں کیا ظلم کیا اسرائیل نے؟ اسرائیل کو تطہیر کرنا، اس کے جرائم کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دینا ایک بڑا مقصد ہے سعودی عرب کا. اس ذریعے تو سعودی عرب تو خود نہیں نہ ہے، یہودی عرب سعودی عرب برابر سی چیز ہے. وہ نیا بادشاہ جو بنا ملک سلمان، اس کے منہ سے نکل بھی گیا کہ یہودیوں کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، یہودیوں کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. یہ سارے کے ساری ایک یہودی لابی ہے. بہرحال بہت تفصیلی موضوع ہے، خطبہ جمعہ اس سے زیادہ کا تحمل نہیں کر سکتا، متحمل نہیں ہے. ہماری ذمہ داری چند چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہیں. ایک چیز جو ہمارے بس میں وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ذہنوں کو صاف تو کر سکتے ہیں، ان کو جھنجھوڑیں. ایک تو خود جانیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، خود آگہی حاصل کریں، خود خبر حاصل کریں. آج خبر کا حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں رہ گیا ہے. گیا وہ زمانہ جہاں پہ ٹیلی ویژن اور سب چیزیں فقط ایک ہی ہاتھ میں. آج ماشاءاللہ جمہوریہ اسلامی ایران نے اتنے ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن قائم کر دیے ہیں، انگلش میں، اردو میں، فارسی میں، جرمنی میں، دنیا کے مختلف زبانوں میں ان کے چینل چل رہے ہیں. البتہ ان کے چینلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنے کے لیے ذریعہ فراہم ہے. اردو میں چینل چل رہا ہے ان کا، انگلش میں چینل چل رہا ہے، عربی میں چینل چل رہا ہے، اور کافی اچھا اسٹرانگ چینل ان کے ہیں، اپنے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے. اب آج وہ زمانہ نہیں رہ گیا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. خود انفارمیشن حاصل کر کے اپنے کولیگ، اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے احباب، کسٹمر جو بھی آپ کے ہیں ان سے تو آپ بات کر سکتے ہیں نا. ان کو بتائیں، ان کو آگاہ کریں، سمجھائیں، اور اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ سعودی کے ان مظالم کے خلاف احتجاج کریں. جس طریقے سے کہ سعودی لابی یمن کے اندر، ابھی کویت کے اندر جو دھماکہ ہوا، کس کا ہاتھ تھا اس کے اندر؟ کسی سے ڈھکا چھپا ہے. یہی اگر دھماکہ کسی اور ملک میں ہو گیا ہوتا، دیکھیے آج کیا کچھ ہوتا. کہیں بھولے سے جمہوری اسلامی ایران کا تھوڑا سا بھی ہاتھ اگر اس کے اندر ہوتا، آج قیامت آ چکی ہوتی نا.
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے واقف کرائیں. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس بات کی توفیق عنایت کرے کہ ہم اپنی شرعی ذمہ داریوں کو انجام دے سکیں, جو ہماری فردی ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دے سکیں, جو ہماری سماجی ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دے سکیں. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ہم اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے سرمایہ عمر کو صحیح طریقے سے انویسٹ کر سکیں. جب اس دنیا سے جائیں تو ہم نے اپنی اس زندگی میں وہ اعمال انجام دیے ہوں جو ہمیں جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر سکے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, وہ ہستی جس پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں, وہ ذات جس سے امید یہی ہے, ہر ایک کو یہی امید ہے کہ جب وہ آئیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے, ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا. خدایا جلد از جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانہ وانصارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.